الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم. وعن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت من نجاه فقال أملك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت اور حدیث پاک کی تلاوت کی ہے. جو حدیث آپ کے سامنے پڑھی گئی اس کے راوی حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ ہے، جو ایک مشہور صحابی ہیں. حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نجات کس طرح حاصل ہو؟ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے، آخرت کے عذاب سے، دنیا کے مسائل اور تکلیف سے نجات کس طرح حاصل ہو؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس سوال کے جواب میں 3 باتیں ارشاد فرمائیں. انشاءاللہ اس جمعے کو آپ حضرات کے سامنے انہی 3 باتوں کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ صحیح بات کہنے کی اور ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا یہ عمل کا اور یہ عادت تھی کہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آخرت کے امور کے بارے میں، اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کے بارے میں، دنیاوی امور کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کرتے تھے، معلومات حاصل کیا کرتے تھے، پوچھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو کبھی حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کے سوال کا جواب اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر نازل فرما دیتے تھے، اور کبھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو حدیث کے ذریعے سے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کے سوالوں کا جواب عطا فرمایا کرتے تھے. تو جیسا کہ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ کہ وہ لوگ آپ سے عورتوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں، یعنی عورتوں کی میراث کے بارے میں، عورتوں کے نکاح کے مہر کے بارے میں آپ سے سوال کرتے ہیں. اسی طرح ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ کہ بعض صحابہ جو آپ سے جو چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ یہ چاند جو گھٹتا ہے بڑھتا ہے یہ کیوں ہوتا ہے اس طرح. تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین جو ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے دینی امور کے بارے میں، اپنے دنیاوی امور کے بارے میں سوال کیا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں معلوم کیا کرتے تھے. انہی سوالوں میں سے ایک سوال حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا، اور وہ سوال ہے کہ نجات کس طرح حاصل ہو؟ من نجا کہ نجات کیسے حاصل ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے، آخرت کے عذاب سے، دنیا کی تکلیف سے نجات کس طرح حاصل ہو. ہم اور آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اور دعا کرنا بھی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں جو جہنم کے عذاب سے چھٹکارا عطا فرما، ہمیں قبر کے عذاب سے چھٹکارا عطا فرما، ہمیں اپنی ناراضگی سے محفوظ فرما، ہمیں جو دنیا کی مصیبتوں سے نجات عطا فرما، تکلیفوں سے نجات عطا فرما. ہم اور آپ یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اور دعا بھی کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے. لیکن یہاں پر جو حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سوال کیا ہے وہ سوال بہت اہم سوال ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے
حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوال کے جواب میں جو 3 باتیں ارشاد فرمائی ہیں وہ 3 باتیں بھی بہت زیادہ اہمیت کی حامل باتیں ہیں۔ اگر ہم نے اور آپ نے ان تینوں باتوں پر عمل کر لیا تو ہم جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے، آخرت کے عذاب سے اور دنیا کی بڑی بڑی مصیبتوں، تکلیفوں، پریشانی سے اللہ تعالیٰ کی ذات سے یقین ہے کہ ہم کیا ہے، چھٹکارا پا جائیں گے، ہم جو نجات پا جائیں گے۔ تو حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو سوال کیا کہ من نجا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نجات کیسے حاصل ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں ارشاد فرمائی۔ سب سے پہلی بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، املک علیک لسانک، کہ اپنی زبان کو جو ہے وہ قابو میں رکھو، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو، اپنی زبان کو قابو کے اندر رکھو، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو۔ انسان کا زبان کے اوپر کنٹرول، انسان کا زبان کے اوپر قابو اسی طرح ہونا چاہیے جس طرح ایک گاڑی چلانے والے کا، ایک ڈرائیور کا جو کنٹرول اور قابو جس کے اوپر ہوتا ہے، اسٹیئرنگ کے اوپر ہوتا ہے، کہ جب تک اس گاڑی چلانے والے کا، اس ڈرائیور کا جو کنٹرول اور قابو جو اسٹیئرنگ کے اوپر ہوتا ہے تو ڈرائیور بھی محفوظ ہوتا ہے، گاڑی بھی محفوظ ہوتی ہے، اور جو گاڑی کے اندر سواری جو سوار ہوتی ہیں وہ بھی محفوظ ہوتی ہے۔ لیکن اگر گاڑی چلانے والے کا، اگر ڈرائیور کا جو کنٹرول جو ہے اسٹیئرنگ سے ہٹ جائے، وہ اسٹیئرنگ پر جو اس کا قابو ختم ہو جائے تو پھر نہ تو ڈرائیور کے لیے کیا ہوتا ہے، ڈرائیور کے لیے یہ بات خطرے والی ہو جاتی ہے، نہ تو ڈرائیور محفوظ رہتا ہے، اسی طرح نہ ہی گاڑی محفوظ رہتی ہے، اور نہ ہی جو گاڑی کے اندر جو سواریاں بیٹھی ہوتی ہیں وہ محفوظ رہتی ہیں، بلکہ وہ گاڑی کیا ہو جاتی ہے، وہ حادثے کی نظر ہو جاتی ہے، وہ گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور بڑا نقصان اٹھانا پڑتا ہے، بڑی تکلیف برداشت کرنا پڑتی ہے، بڑی مصیبت پھر انسان کو کیا ہوتی ہے، اٹھانا پڑتی ہے، برداشت کرنا پڑتی ہے، جھیلنا پڑتی ہے۔ اسی طرح انسان کی زبان کا معاملہ ہے کہ انسان جب تک اپنی زبان پر قابو رکھتا ہے، انسان جب تک اپنی زبان پر کنٹرول رکھتا ہے تو انسان بڑی بڑی مصیبتوں سے، بڑی بڑی پریشانیوں سے اور بڑے بڑے گناہوں سے انسان کیا ہوتا ہے، محفوظ رہتا ہے، بچا رہتا ہے۔ لیکن جب انسان کا کنٹرول اس کی زبان سے ختم ہو جاتا ہے، انسان کے قابو میں زبان نہیں رہتی تو پھر انسان بڑے بڑے گناہوں کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، اور بڑی بڑی زبان کی وجہ سے مصیبتوں کے اندر، پریشانیوں کے اندر، تکلیف کے اندر انسان کیا ہو جاتا ہے، مبتلا ہو جاتا ہے، انسان پھنس جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ جو زبان ہے، یہ زبان انسان کے لیے رحمت بھی ہے اور انسان کے لیے یہ زبان زحمت بھی ہے۔ اس زبان سے انسان قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، اسی زبان سے انسان اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، کلمہ طیبہ پڑھتا ہے، لوگوں کو اچھی باتیں بتلاتا ہے، لوگوں کو بری باتوں سے منع کرتا ہے۔ اسی زبان کے ذریعے سے انسان لوگوں کے درمیان صلح کراتا ہے، لوگوں کے درمیان جو جھگڑا ہوتا ہے اس کو ختم کراتا ہے۔ اسی زبان کے ذریعے سے انسان بہت سارے اچھے کام کرتا ہے، اور اسی زبان کے ذریعے سے انسان جو بہت ساری بری باتیں بھی انسان کر ڈالتا ہے۔ اس زبان کے ذریعے سے انسان جھوٹ بولتا ہے، اسی زبان کے ذریعے سے غیبت کرتا ہے، اسی زبان کے ذریعے سے انسان جو بہتان لگاتا ہے، اسی زبان کے ذریعے سے انسان جو کسی کے اوپر الزام لگاتا ہے، اسی زبان کے ذریعے سے انسان جھوٹی قسمیں کھاتا ہے، اسی زبان کے ذریعے سے انسان جھوٹی گواہی دیتا ہے۔ تو اگر ہم نے اور آپ نے زبان کو صحیح طریقے پر استعمال کیا، زبان کے ذریعے سے اگر ہم نے قرآن مجید کی تلاوت کی، اگر ہم نے زبان کے ذریعے سے تسبیح پڑھی، اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا، زبان کے ذریعے سے اگر ہم نے جو لوگوں کے درمیان صلح کرا دی، اور اگر ہم نے اس زبان کو صحیح طریقے پر استعمال کیا تو یہ زبان جو ہمارے لیے کیا ہے، یہ ہے رحمت ہو جائے گی، یہ زبان ہمارے لیے رحمت بن جاتی ہے۔ اور اگر ہم نے اسی زبان کو غلط طریقے پر استعمال کیا، اس زبان سے اگر ہم نے جھوٹ بولا، اس زبان سے اگر ہم نے کسی کی غیبت کی، اس زبان سے اگر ہم نے چغلی کی، اس زبان سے اگر ہم نے کسی کو گالی دی، کسی کو برا بھلا کہا، اس زبان کے ذریعے سے اگر ہم نے کوئی ایسی بات انسان کو کہہ دی کہ جس سے انسان کو تکلیف پہنچتی ہے، اس زبان کے ذریعے سے ہم نے وہ باتیں کی جو باتیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں، جو باتیں اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، تو یہ زبان کیا ہو جاتی ہے، انسان کے لیے یہ زحمت بن جاتی ہے۔ انسان کے لیے زبان رحمت نہیں رہتی، پھر یہی انسان کے لیے زبان زحمت بن جاتی ہے۔
عربی کا ایک محاورہ جو بہت مشہور ہے کہ جرمہ صغیر و جرمہ کبیر، کہ یہ زبان جو ہے یہ چھوٹی ہے، اس کا جسم چھوٹا ہے، و جرمہ کبیر، لیکن اس کا جو جرم ہے وہ بڑا ہے، کہ دیکھنے کے اندر یہ زبان جو بہت چھوٹی ہے، لیکن اگر اس کا جرم ہم اور آپ دیکھیں تو اس زبان کی وجہ سے، اس زبان کی لاپرواہی کی وجہ سے انسان کا جو اللہ تعالیٰ نے جو 6 فٹ کا جو جسم دیا ہے، جو اعضاء دیا ہے، اس زبان کی لاپرواہی کی وجہ سے ان تمام اعضاء کو تکلیف اٹھانی پڑتی ہے، مصیبت برداشت کرنی پڑتی ہے، وہ اسی زبان کی وجہ سے انسان کو کرنی پڑتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، ہم اور آپ انسان جو بھی اپنی زبان سے جو بھی بات نکالتا ہے، اچھی بات ہو یا غلط بات ہو، خیر کی بات ہو یا برائی کی بات ہو، انسان جو بھی بات اپنی زبان سے نکالتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ مقرر فرما رکھا ہے کہ جو بھی انسان اپنی زبان سے بات نکالتا ہے، اچھی بات ہو یا بری بات ہو، وہ فرشتہ ان باتوں کو کیا کرتا ہے؟ لکھ لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، انسان کے زبان سے جو باتیں نکلتی ہیں اللہ تعالیٰ نے فرشتہ مقرر فرما رکھا ہے، وہ فرشتہ جو انسان کی زبان سے نکلی ہوئی باتوں کو محفوظ کر لیتا ہے، وہ لکھ لیتا ہے۔ نکاح کے اندر جو خطبہ پڑھا جاتا ہے، اس خطبے کے اندر 3 آیتیں پڑھی جاتی ہیں، ان میں سے ایک آیت ہے جس آیت کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے زبان کے بارے میں بیان فرمایا کہ زبان سے صحیح اور سیدھی بات نکالو، زبان سے غلط بات، جھوٹ بات نہ نکالو۔ پہلی جو آیت ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو جیسا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تم کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو، مسلمان ہونے کی حالت میں کیا ہو؟ تم کو موت آنی چاہیے۔ اور دوسری جو آیت ہے وہ آیت ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا، کہ اے لوگوں اپنے اس رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک نفس سے یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا کیا، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت حوا کو پیدا کیا، پھر ان دونوں سے بہت سارے مردوں اور عورتوں کو پیدا کیا۔ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اور اس اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم آپس میں ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اپنے حقوق کا مطالبہ کرتے ہو، والارحام، اور رشتہ داروں کی حق تلفی کرنے سے ڈرو۔ وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا، بے شک یقینا اللہ تعالیٰ تمہاری نگرانی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ تم کو دیکھ رہا ہے۔ اور پھر جو تیسری آیت ہے، اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، کہ اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، اور صاف ستھری بات کرو، لگی لپٹی بات نہ کرو، جھوٹ مت بولو۔ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، اگر تم اس طرح کرو گے تو اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ تمہارے اعمال کو سنوار دیں گے اور تمہارے گناہوں کو بخش دیں گے۔ یغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، اور جس شخص نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی اور اس کے رسول کی اطاعت کی تو اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ تو یہ جو خطبہ نکاح کے اندر یہ آیت جو پڑھی جاتی ہے، نکاح جیسا ایک عمل ہے، بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑا عمل ہے، اس نکاح جیسے عمل کے اندر بھی اللہ تعالیٰ جو ہمیں اور آپ کو اپنی زبان کی طرف توجہ دلا رہے ہیں کہ زبان سے جو ہم اور آپ کیا کریں، صحیح بات نکالیں، صاف ستھری بات نکالیں، زبان سے ہم جھوٹی بات نہ نکالیں، غلط بات نہ نکالیں، غلط بیانی نہ کریں۔ اور اگر ہم اس طرح کریں گے تو اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرما رہے ہیں، یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، کہ ہم جو تمہارے اعمال کو سنوار دیں گے اور تمہارے گناہوں کو بخش دیں گے۔ تو اس لیے ہمیں اور آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ اپنی زبان کی حفاظت کرنا چاہیے، اپنی زبان کو صحیح طریقے پر استعمال کرنا چاہیے، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنا چاہیے، اپنی زبان کو قابو کے اندر رکھنا چاہیے۔
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا من سمت نجا، کہ جس شخص نے اپنی زبان کو غلط بیانی سے، غلط باتوں سے اپنی زبان کو روک لیا، اس نے نجات پا لی، من سمت نجا۔ اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے تو اس کو چاہیے کہ زبان سے خیر کی بات نکالے ورنہ وہ خاموش رہے۔ اور ایک حدیث پاک کے اندر رہتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی جو کبھی اپنی زبان سے کوئی اچھی بات نکال دیتا ہے لیکن وہ اچھی بات کا درجہ اور مقام نہیں ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے قیامت تک اپنی رضا اس کے لیے لکھ دیتے ہیں، اور کبھی آدمی اپنی زبان سے کوئی غلط بات نکال دیتا ہے اور اس غلط بات کا درجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس غلط بات کی وجہ سے اس انسان کے لیے قیامت تک کے لیے اپنی ناراضگی کو لکھ دیتے ہیں، قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ اس کے لیے اپنی ناراضگی کو لکھ دیتے ہیں۔ ہم بے خیالی کے اندر اپنی زبان سے بات نکال لیتے ہیں۔ ہم اور آپ سوچیں کہ اس حدیث کے اندر کتنی زیادہ سخت وعید بیان کی گئی کہ بے خیالی کے اندر ہم نے کوئی ایسا کلمہ، کوئی غلط بات اپنی زبان سے نکال دی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے اس شخص کے لیے ناراضگی لکھ دی۔ کتنی بڑی بات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمائی۔ اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھے دو چیز کی ضمانت دے دے میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں، ایک زبان کی کہ زبان کو غلط طریقے پر استعمال نہ کرے، غلط استعمال نہ کرے، اور دوسری کیا ہے شرمگاہ کی کہ شرمگاہ کو کیا ہے غلط استعمال نہ کرے۔ دو شخص ان دو باتوں کی ہمیں ضمانت دے دے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ کتنی بڑی بات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمائی۔ تو حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نجات کے حاصل کرنے کے بارے میں پوچھا کہ نجات کس طرح حاصل ہو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تین باتیں ارشاد فرمائی۔ پہلی بات پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ املک علیک لسانک، کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھو، اپنی زبان کو کنٹرول کے اندر رکھو۔ اور دوسری بات آگے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، کہ تمہارا گھر تمہارے لیے کافی ہو، یعنی اگر گھر سے باہر نکلنا ہو تو کوئی دینی اگر کام ہو یا دنیا کا کوئی کام ہو تبھی گھر سے باہر نکلو، اور اگر کوئی کام نہیں ہے تو فالتو ادھر ادھر مارے نہ پھرو۔ یہ جو شریعت کے اندر، یہ اسلام کے اندر یہ بات پسندیدہ نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی ضرورت ہے، دین کی ضرورت ہے تو ہم کیا نکلے گھر سے باہر نکلے، یا دنیا کی کوئی ضرورت ہے تو ہم گھر سے باہر نکلے، بغیر کسی ضرورت کے کیا ہے ہم اور آپ اپنے آپ کو گھر سے باہر نہ نکالیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جو بات ارشاد فرمائی وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، کہ تمہارا گھر تمہارے لیے کافی ہونا چاہیے۔ اور تیسری بات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، کہ اپنے گناہوں پر رو، اپنے گناہوں پر رویا کرو۔ اگر کوئی گناہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے رو، اللہ تعالیٰ کے سامنے گنگراؤ۔ یہ رونا اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ جب انسان اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ حدیث پاک ہے، ایک لمبی حدیث ہے، اس حدیث کے اندر 7 ایسے لوگوں کے بارے میں بیان فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن ان 7 شخصوں کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے جب اللہ تعالیٰ کے عرش کے سایہ کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ان میں سے ایک شخص وہ ہے کہ جو تنہائی میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرے اور اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے اس کے آنکھوں سے آنسو نکل جائے۔ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو بھی کل قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو بھی اپنے عرش کے سائے میں جگہ نصیب فرمائیں گے۔ تو حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نجات کے بارے میں پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے اور آخرت کے عذاب سے اور دنیا کی مصیبتوں سے کس طرح نجات حاصل ہو؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 3 باتیں ارشاد فرمائی کہ اپنی زبان کو قابو اور کنٹرول کے اندر رکھو، اور تمہارا گھر تمہارے لیے کافی ہونا چاہیے، اور اپنی خطاؤں پر، اپنے گناہوں پر، اپنی غلطیوں پر رویا کرو۔ ان باتوں پر اگر ہم نے اور آپ نے عمل کر لیا تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہمیں اپنی ناراضگی سے، آخرت کے عذاب سے اور دنیا کی جو بڑی بڑی مصیبتیں اور تکلیفیں جو آتی ہیں ان تمام مسائل سے، تکلیفوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نجات اور چھٹکارا نصیب فرمائیں گے۔
اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں بیان فرمائی ان 3 باتوں پر کامل اور مکمل طور پر عمل کرنے والا بنائے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.